الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر 81 کے تحت سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 44 سے لے کر 50 تک یعنی کل 7 آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریباً 60 منٹ کی گفتگو کی تھی، اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ 3 دفعہ رپیٹ ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو ہم الکافرون کی جگہ آیا ہم الظالمون، وہی تو ہیں ظالم۔ اور اگر اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرک، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے۔ اور تیسری دفعہ پھر ریپیٹ ہوا ہم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں۔ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں وہ 5 بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے، میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا۔ اور دوسرے حصے میں 5 صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ وہ 5 کیوریز، 5 بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ ان میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینی، لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو، ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا، اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ آج کل بعض دہشت گرد تنظیمیں، خصوصاً اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے، ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات، بہرحال جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں، جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں، تو یہ نہایت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے۔ تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے، ورنہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی۔ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام، صرف 78 بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے، باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا، کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ لوط علیہ السلام پر صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی کوانٹٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھارٹی۔ بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگ ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مکتبہ فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز
جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں، 1.25 ارب، وہ حق پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی کتابوں سے بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں بھی، ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے۔ تو کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوالٹی از اتھارٹی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء کرام علیہم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے، کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا۔ تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، انبیاء کامیاب ہوئے، ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں۔ نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف 12 بندے ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، ان کو زندہ اٹھایا۔ حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 2، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمیں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی شارٹ کٹ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے، اس منہج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو 3 بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوشش ضرور کریں گے، شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں، کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا، لیکن قیامت سے پہلے سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام مہدی والے چیپٹر میں، جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر، محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دین، اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے آج کے اس ماڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو، ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں، اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی ہے۔ ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ، بات یہ ہے کہ جس کی پازیٹیو بات، اچھی بات ہو، وہ لے لینی چاہیے۔ باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو، انبیاء کرام علیہ السلام ہی معصوم ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی 3 کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے 5 حقوق، یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر۔ دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی، پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائزڈ فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے۔
اور تیسری پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، وہ نظام خلافت کیا ہو، کیسے لایا جائے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر. یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی ہے. پوائنٹ نمبر 3، قرآن و سنت کی روشنی میں علا وجہ بصیرت میں جس رزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے، کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں، قتال کے حوالے سے کر رہی ہوں، خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منہج اسی منہج پر ہے کہ جو منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور جس منہج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، تو اس کے لیے 3 لٹمس ٹیسٹ ہے. باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد، اخلاص تو کسی تھرمامیٹر سے چیک نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے یہ 3 پوائنٹ پائے جاتے ہوں، تب بھی کسی انڈیویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو، وہ ہمارا کام نہیں. ہم تو صرف ظاہر پر فتویٰ لگا سکتے ہیں. باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہو سکتی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. تو 3 لٹمس ٹیسٹ، ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منہج پر ہے، جس کی بنیاد اس کتاب پر ہو، لوگوں کو دعوت الی القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ الاپ رہی ہو. دعوت الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے تبشیر، قرآن کے ذریعے نصیحت، دعوت الی القرآن. اور سنت جو ہے وہ اسی میں ہی داخل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے. لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں، وہ ریفرنس بکس ہیں. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کا درس ہو، اسی کی دعوت ہو، اس کی ذیل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی جائیں جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں. تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت الی القرآن ہونی چاہیے. اس حوالے سے 3 آیات بہت اہم ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، یہ پہلی آیت. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے. دعوت الی القرآن. دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں، 45 نمبر آیت میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے. اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سنام ہے، جس پہ مسئلہ نمبر 2 کے نام سے میری کم از کم 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں. اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے. تو یہ 3 آیات تھیں اس کانٹیکسٹ میں. یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ
50 آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے 10 سٹیپس میں، اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو یہ میں 7 حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے۔ تو 2 پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے؟ پہلے 2 پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت القرآن کر رہی ہو، قرآن کو بنیاد بنایا ہو، اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں۔ اور دوسرا لٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے قتال، کہ قتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو، قتال کی دعوت دیتی ہو، کیونکہ قتال از دا سمم بونم آف اسلام۔ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سمم بونم، ہائیسٹ گڈ۔ اسلام کا سمم بونم اس قرآن کی روح سے ہے قتال، جو نہی عن المنکر کا سب سے اونچا درجہ ہے، کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، آج موضوع نہیں ہے، اس پہ میری پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مذمت، کیونکہ اس میں بھی 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں۔ اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا۔ اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے، میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے، کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو۔ اس میں آ کے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی، تو وہ اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ اور آج میرا یہ جملہ قول زرعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا، بمشکل 6.5 سال عمر تھی۔ اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ کرام علیہم رضوان شریعت کے فتوے کے اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے، اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کا شکار ہو گئے، اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزسٹنس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسا انڈورس نہیں کر سکتا، ورنہ وہ دین بن جاتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا، باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا۔ حسین کے پیچھے کیوں لگے؟ کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا۔ قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں۔ تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے، سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خلافت کی الف بے بھی نہیں پتا، اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی۔ یہ حسینی منہج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے، کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قائم کرنی ہے۔ اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو، بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسپلوسیو لیکچر
حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر، اسلام کا جنازہ نکال دیا، لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی احیاء العلوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو کتمان حق ہے۔ تو میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے، اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اور میرے 2 ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے، جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ اور دوسرا ریسرچ پیپر 5B کے نام سے، یہ بھی اہل سنت پاک .com پر رکھے ہوئے ہیں، وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے، کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو امیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ احادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا، پھر جابر حکمران آئیں گے، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے۔ جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے، جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونین پاورز کے جانے کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی اب نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی گفتگو، تو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز، ای میلز ریسیو ہوئیں، اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ۔ 99.9% لوگوں نے جو نیوٹرل تھے، باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر، ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ، کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں نے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ مجھے اس کتاب کا ایسا کوئی تعارف تھا۔ یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت، تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے۔ لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں، اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت۔ جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی، آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں، خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے، بہرحال وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں۔ جس بےہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا معتقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے، جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا۔ اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور 30 سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے
وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی. وہ کیا وجوہات تھی؟ اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا. محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی, تاریخ میں درج کر دی تھی, لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا, یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا. اور آج جتنے لوگ مولانا مودودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے. جس نے وہ کتاب ایمانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے. تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے, خلافت اور ملوکیت. اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے. اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں. ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے. حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نقل کرتے ہیں, اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو امیہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ کا حوالہ. تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دیا, اللہ کا شکر ہے. بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے, وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی, کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا. تو مولانا مودودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے حوالے ہیں, تو میں نے الحمدللہ وہ 5B ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دیے. اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک, جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں. یہ نہیں ہے کہ چند حدیثیں لیں, منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. پوائنٹ نمبر 5, پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے. آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ, بغیر دلائل کے نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا. اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے. میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا. اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 159. اس کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت. من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا. فی الکتاب, اپنی کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2812 نمبر حدیث میں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے. الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کی. صرف توبہ نہیں, توبہ استغفار نہیں, اپنی اصلاح. اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں. وبینوا, اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی. دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فاولئک اتوب علیہم, تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی. وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے.
اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے، بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا، اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پہلا ان پر اعتراض لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے، اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. نور من نور اللہ کا عقیدہ، وحدت الوجود اور علم الکلام، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر رکھا ہوا ہے. واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا، اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کیا ہے، اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے، آج محل نہیں اس کا. دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی وفات ہوئی، میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا. ان کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے 13 جون 2008 کو میری 1 to 1 میرے ساتھ 1-2 اور بھی انجینئرز تھے، وہ بھی ساتھ تھے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی. اس میں نے کافی چیزیں ان سے ڈسکس کی. تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ 13 جون 2008 کو 3 نمازیں پڑھی، جمعے کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز. وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں، اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں، باقی عقائد و نظریات سے، وہ لوگ قریب آ جائیں. باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقلید والے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے. جو کتاب و سنت کے منہج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا، اور نہ غیر مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. کتاب و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں. یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں. تمام ائمہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں. کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا، یہ تقلید ہے، یہ تو حرام ہے اسلام میں. البتہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے منہج کو لینا اور جو رائے غالب ہو، اکثریت جس کے ساتھ ہو، اس کو ماننا، یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ. اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے، تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، کہ پہلے 300 سال میں تقلید کی کیا شرعی حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے. معاذ اللہ. میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، مسیل عیسیٰ کے نام سے، کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا. تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر، سیدنا ابوبکر، عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لان تان شروع کر دی. یہ دوسری ایکسٹریم کو نکل گئے. اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لان تان کرنا کوئی جائز نہیں ہے، ان کی غلطیاں اپنے جگہ، لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لان تان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے. غلطی کا بیان حرام نہیں ہے، وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو 2 نبیوں کے صحابی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی، 2 رشتے سے وہ صحابی تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے. لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے.
تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں، اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا، اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا، خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں، ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے۔ اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے؟ باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ، اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، گستاخی کر دی، یہ کر دی۔ بھائیو، حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنن نبی داؤد کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 3671 اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی، چونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے، اس میں تو چند ناسبی راوی ہیں، حالانکہ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ اور یہی روایت امام احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنز الایمان کی جو شرح تھی خزائن العرفان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا، اس لیے وہ بچ گئے، باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے۔ اب ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے، میدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے، لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو، وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ۔ تو بہرحال میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے، دو نمبری کے ساتھ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا، یہ بھی 100% غلط ہے، اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیع کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں، صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے۔ اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئی ہے۔ یہ علمی طریقہ ہے کسی کی غلطی نکالنے کا، اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے ARY ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، شہادت حسین، 1 گھنٹے کا، آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے، آف دا وے جا کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر، آف دا وے جا کے، اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راشدہ ختم، ملوکیت شروع ہے، اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا۔ یہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب لکھے، پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی، ادروائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان پر پورا اترتی ہے۔ تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا ہے، نہ تو ہم رافضیوں کی طرح صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے، وہ میں نے بتا دیا، اس کی بنیاد پر لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے۔ اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے غلط چیزیں، غلط عقائد ان کے ساتھ منسوب کر دیں کہ اب سیدنا علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے،
سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے۔ دعا کیا ہوتا ہے؟ غائب میں مدد کے لیے پکارنا، تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں، فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں ہے، اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا، اللہ فرشتوں کو بھیجے، ہواؤں کو بھیجے، کسی بھی چیز کو بھیجے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتاً شرک فی الدعا ہوگی، یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے، جو میرا اجتہاد ہے۔ نمبر 1 دعوت الی القرآن ان کی تھی الحمدللہ۔ نمبر 2 قتال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے، ایک تو وہ قتال وہ ہے نا جو عام طور پہ مشہور ہو چکا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا، اور نمبر 3 فکر حسین ان کو بالکل کلیئر تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید آپ کو برا لگے کسی کو، لیکن اگر علا وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں۔ جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں، میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، میرے نزدیک، یہ میرا اجتہاد ہے، کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، تفسیر تبری ہو، ابن کثیر ہو یا اور تفاسیر، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی، وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں۔ میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو، اور میرے نزدیک دور حاضر میں 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1000 سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو۔ نمبر 1 ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پہ رکھا ہے، وہ اس رست کبھی سنیں آپ۔ دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر، الازہر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے، ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا، اور وہ دوسری پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب۔ یہ 3 پرسنالٹی، یہ میرا اجتہاد ہے، کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے، ایمبریولوجی کیا ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے، اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے، جس طریقے پر کام ہونا چاہیے۔ باقی کمزوریاں اپنی جگہ، کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے، لیکن اوورآل منہج کو دیکھنا کہ دعوت الی القرآن، قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا، اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے، یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی، ان دونوں پرسنالٹیز کو، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی۔ اور یہاں پر میں ایک تلخ جملہ بھی بول دوں، اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز
غلو کے درجے تک اہل تشیع کے خلاف تھے، اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں، لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیع سے ان کا جتنا بھی اختلاف، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر، اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یا خلافت راشدہ کی باری آئی ہے، پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے، اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا۔ یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے۔ تو ایسے اینٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات اس طریقے سے نکلے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اینٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلو میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے، حسین کو باغی کہہ دیتے، لیکن نہیں، منصف مزاج تھے، حق کو سمجھنے والے تھے۔ یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دیں۔ اب ہمارے تقریباً 12-13 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ میں 4 حدیثیں بھی بیان کر دوں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، نہی عن المنکر، پہلے میں نے اس کا نام لیا ہے۔ امر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں، امر بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں۔ نہی عن المنکر، یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا، نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے، اور اسی کی اعلیٰ ترین وہ شکل ہے جو قتال ہے، جو میں نے کہا قتال از دا سمم بونم آف اسلام۔ قتال دراصل ہے کیا ہے؟ نہی عن المنکر بالید، ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا، یہ قتال ہے۔ لیکن قتال آخری سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی نہیں ہے۔ پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہوں، تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا، وہ ہوا میں ہی تیر چلانے والا ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں ہی، کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا اے علی، جب جانا تو ان کو دعوت دینا، یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلاں کو، اڑا دو فلاں کو، خودکش حملے کر کے اتنے بندے مار دو، نہیں، یہ نہیں، فرمایا دعوت دینا۔ اے علی، تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے، کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا، جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا، اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا، اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو، تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے، پوری نسل سنور جائے گی۔ کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے، اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ اسی کتاب سے تزکیہ نفس ہوگا، اور پھر اعلیٰ ترین درجہ قتال کا بھی ہوگا۔ نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو اے مسلمانوں، جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے۔ اصل اس میں میسج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں۔ جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، وہ اصل میں اللہ کے بارے میں حمیت ہی نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا۔ اب وہ 5 حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دوں۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود
میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے، مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا، اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی 2 منزلہ تھی، انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوڑا ڈالتے ہیں۔ کوڑا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے، تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے، لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا، نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا، جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی کشتی کے پہنے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے، وہ نکال کر استعمال کر لیں گے۔ تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکھی ہیں، وہ اپنی منزل میں سوراخ کرتے رہیں تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے۔ تو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے، اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہی عن المنکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے، تو خود بھی ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، وہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی یہ سمجھے کہ ایک باریک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے، کمزور ترین درجہ دل میں برا جانا۔ اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے، میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں، عادی ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں، تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھائی گانے بند کر دو، وہ کرے نہ کرے الگ بات، آپ تو کوشش کریں۔ آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے، پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے، ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے، کیوں کہا کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا، کم از کم زبان سے، اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی۔ لیکن وہ منہج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3 جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو۔ کون سی آیت؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے لیے بس تمہاری اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو، جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آیت، یہ حدیث نہ بھی ہوتی، یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر 104، تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ کتاب فصلت آیات، قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہے۔ 104 نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے۔ پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا، اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے, آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, سورہ القصص آیت نمبر 56. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں. رہنمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, وہ سورہ شورا میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور کانٹیکسٹ پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ شورا کا آخری رکوع ہے, وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر نے آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں, قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا, کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح بیان کی. حدیث نمبر 4 جامعہ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ دو باتیں, اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے. حدیث نمبر 5 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ بہت اہم ہے, میں نے آخر میں رکھی تھی. دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی, جیسا کہ کولو کا گدھا کاٹتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے, تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدھا چلایا جاتا تھا, اور ایک رسی سے بندھا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ, تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بندھا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا. تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے, وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر. یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے. آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, اور آپ خود دوزخ میں. تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا, لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا, جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ. دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور رزق حلال نہیں ہے, رزق چل رہا ہے سود کے اوپر, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, رزق حرام ہے, باقی معاملات بھی خراب ہیں, اخلاق بھی نہیں ہے, حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے, چند ایک ظواہر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ خصوصاً جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. معاذ اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے, ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں, کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہوں. اسی لیے سورہ صف میں آیا, اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا کیا, یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اننی من المسلمین, میں بھی عام مسلمانوں میں سے. خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے, پروٹوکول نہ لے کے, میں بھی عام مسلمان ہوں, میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں. تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں, اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بدنامی بن جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے, اس میں بھی اینڈ پہ آیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث,
یا اہل تشیع کہے، یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، اسلام کی دعوت لے کر چلے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ معاذ اللہ کافر ہیں، میں جماعت المسلمین کی طرح تکفیر بھی نہیں کرتا، لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پازیٹو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے، باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بالکل واضح آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے، یا اردو میں مسلمان۔ اس جگہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان نکل، مسلمان مسلم انگلش میں، عربی میں انگلش مسلم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا۔ باقی قرآن میں جہاں بھی ہے وہ 2 نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں ترجمہ نہیں کچھ اور ہو سکتا، کیونکہ سماکم تمہارا اسم مسلمان ہے۔ الحمدللہ۔ اب کنکلوڈنگ 3 منٹ میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر 4 شرائط بیان کی ہیں۔ ویسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ مسئلہ نمبر 24 کے نام سے بھی اہل سنت پاک .com پر میری تقریباً 25 منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہاں سورۃ العصر کے حوالے سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم از کم 4 شرائط ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں۔ زمانہ کیوں گواہ ہے؟ زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف 78 بندے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب غرق ہو گئے، انسانیت خسارے میں ہی ہے۔ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام پر 2 بیٹیاں اسلام لے کر آئیں، باقی ساری قوم ہلاک ہوئی۔ زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایز اے ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے، لیکن سارے نہیں، کم از کم جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں، الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کیے۔ بس یہاں تک ہی ملا کی دوڑ مسجد تک، یہی 2 باتیں ہوتی ہیں، یہ 50% ہے، اور اسلام ٹوٹل پیکج ہے۔ یہ بولین الجبرا والی بات ہے، 0 یا 1 ہے، یا اسلام پورا لینا ہے یا پورا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا ہے۔ یہ 4 شرطیں کم از کم ہے خسارے سے نکلنے کے لیے، یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے، کم از کم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری شرط وتواصوا بالحق، وصیت کرتے رہنا ہے حق بات کی۔ حق کیا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق کا مطلب پرپز فل، با مقصد، یہ با مقصد کتاب ہے۔ حق بات کی دعوت دیتے رہے، اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مسٹ ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا وتواصوا بالصبر، پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں۔ پھینٹی تو لگے گی، یہ تو بات ہے، اپنے مسلمان ہی مخالفت شروع کر دیں گے، غیر مسلموں کو تو چھوڑیں۔ حق بات کڑوی ہے، ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، جن سے بیٹھی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، ان سے نہیں کسی نے سنی، چاہے جائے کہ ہم حق بات کریں۔ تو بھائیو آخر میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر 4 میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ، دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ 50 آیات زبانی آنی چاہیے، اور میں نے لکھی بھی اسی لیے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک داعی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت الی القرآن کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، یہی دعوت الی القرآن کرنی ہے، یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے۔ تو وہ 50 آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے، کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہوں۔ ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں، اہل سنت پاک .com پر بھی صرف 4 صفحوں 2 ورقوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، میری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن، میری دعوت قرآن نہیں ہے۔
اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے 2 گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن، وہ بھی اہل سنت پاک .com پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً 120-25 منٹ کی گفتگو بن جائے گی۔ یہ مسئلہ نمبر 47 کے نام سے ہم اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے، اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منہج انقلاب نبوی کے 3 سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نام سے مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف کے منہج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔